بول لو اس سے اچھا تو ٹھیک ہے. آگے چلیں. نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت رکھتی ہے، محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. خداوند کا زندہ کلام پڑھا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. آمین آمین. اب ہم نے یہاں محبت کی بات کی. محبت کا ہم نے دوسرا پہلو بھی سیکھا ہے، آنر، رسپیکٹ. ٹھیک ہے جی، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر. اور یہاں بھی بہت ساری باتیں پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے. محبت شیخی نہیں مارتی. ٹھیک ہے، محبت گھمنڈ نہیں کرتی، محبت حسد نہیں کرتی، محبت جو ہے وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتی. ٹھیک ہے، محبت دوسروں کے بارے میں بھی سوچتی. ٹھیک ہے، آج میں نے کیوں چاہا کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے دعا کریں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھی سوچیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھی پیار کرنے سیکھیں. ہم جس انوائرمنٹ میں، جس ماحول میں، جس کلچر میں گرون اپ ہوئے ہیں، وہاں پر ہمیں سکھایا گیا، ہم نے اپنے گھرانوں سے بھی سیکھا ہے، ہماری نیچر میں ہے، ہمارے ڈی این اے میں ہے، سیلفشنس. ٹھیک ہے، اور اگر ہم سیلفش ہیں، ٹھیک ہے جی، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، میں سکھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں سیلفش ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی سیلفش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں، ہم اپنے ہی فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم اپنے ہی کیا کہیں گے پازیٹیو چیزوں کے بارے میں لیتے ہیں، اپنے لیے ہی، دوسرے کے بارے میں نہ سوچیں. اور آج میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہوں گا، اور وہ سٹوری ہے اعمال کی کتاب میں. ٹھیک ہے، اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات. جو محبت ہے، ہم نے دیکھا ہے محبت شیخی نہیں مارتی، محبت حسد نہیں کرتی، محبت صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتی. ٹھیک ہے، وہاں پر کہانی لکھی گئی. ٹھیک ہے، اور کہانی آپ پھر ایسی ہے، وہ کہانی کے ایک کپل ہے جو ارلی چرچ، جب چرچ گرون ہو رہا، ٹھیک ہے، اعمال کی کتاب میں چرچ گرون اپ ہو رہا، بیبی چرچ کہہ لیں. ٹھیک ہے، بلیورز، ایماندار کلیسیا کا حصہ بن گئے. ٹھیک ہے، جو پیٹر ہے وہ اس وقت چیف کاہن ہے اس وقت کا. ٹھیک ہے، اور وہاں پر اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے یا ہو گئی ہوگی کہ ہمیں کچھ چاہیے. اور یہاں پر ایک ہسبینڈ وائف بھی ہے جس کا نام ہے حنانیہ اور صفیہ. اور یہاں پر ہم نے شروع میں بات کی آنر. ٹھیک ہے، یہ لوگ دونوں ہسبینڈ وائف سیلفش ہو گئے. آپ سب جانتے ہیں اس سٹوری کے بارے میں، بچپن سے سیکھا ہوا ہے حنانیہ اور صفیہ. میں اس کے بارے میں ڈیٹیل زیادہ نہیں جانوں گا، اور آپ اس کو گھر پہ پڑھ لیجیے گا، حوالہ میں نے بتا دیا. اور جب ہم اپنے خدا سے محبت نہیں کرتے تو ان دونوں نے، میں نے آپ سے پہلے بتایا ہے کہ کیا ہوتا ہے نقصان. اپنے خدا کو اپنی ساری باتوں میں آنر نہیں دیتے. جب ہم چھوٹے سے چھوٹی چیز میں اپنے خدا کو آنر نہیں دیتے، ٹھیک ہے، بوڑھے ہو کر خدا کو عزت دینا یا خدا کو نام کو جلال دینا، خدا کے حضور میں آ جانا فائدہ نہیں ہے. انوش یہ ایج ہے ہماری،
جب ہم اس ایج میں اپنے خدا کو آنر دیتے ہیں، اور جب آپ میری ایج میں پہنچو گے تو خدا آپ کو آنر دے گا. آمین، ہاللویا. پہلے ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے، پہلے ہمیں اپنی ساری باتوں میں خدا کو آنر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ ہم انسان ہوتے ہوئے بھی اگر میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، ہمیں کوئی عزت نہیں دے گا، مجھے کوئی پیار سے نہیں بلائے گا تو میں بھی اسے پیار سے نہیں بلاؤں گا نا. ٹھیک ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم اس کے قریب آؤ گے، 2 قدم بڑھاؤ تو وہ دوڑ کر تمہارے پاس آئے. ٹھیک ہے؟ وہ کون سا بیٹا تھا؟ میرے ذہن سے نام مصرف بیٹا. ٹھیک ہے؟ اس نے اپنے باپ کے گھرانے کو ڈس آن کیا. ٹھیک ہے جی؟ ڈس رسپیکٹ کیا. جس پوزیشن پہ تھا وہ، جس مقام پہ تھا اپنے باپ کے گھر میں، ٹھیک ہے، اس نے اس کو ٹھکرایا. اس نے اپنے باپ کو کہا کہ باپ جو کچھ میرا ہے وہ مجھے دے دے. حالانکہ یہ لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن وہ لنک بن رہا ہے. صحیح ہے؟ اور اس نے لیا ہے سارا کچھ، اپنا مال لے کر چلا گیا ہے اور عیش و عشرت میں اڑا دیا. ٹھیک ہے؟ برے کاموں میں، ساری چیزوں میں اس نے وہ پیسہ اڑا دیا. یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ وہ سوروں کی خوراک وہ بھی ترستا. ٹھیک ہے جی؟ اس کی حالت بہت بری ہے. صحیح ہے؟ لیکن اس کو یاد آتا ہے کہ یار میرے باپ کے گھر میں، آمین، ہم نے کلام میں پڑھا ہے جو والد سے محبت رکھتا ہے اس کی اولاد سے بھی محبت. ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں، یار آپ کے اور میرے باپ جو آسمانی باپ ہے، اس کے گھر سے، اس کی حضوری سے لوگ جو ہیں وہ کیسی برکتیں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہم رہ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے اپنے باپ کی اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کی. لیکن اس کو یاد آ گیا، اس کی اندر سے بات آئی ہے کہ میرے باپ کے گھر کے جو ملازم ہیں، جو نوکر ہیں، ٹھیک ہے جی، جو حاجرہ سے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ان کو دیکھ لو اور ہماری حالتیں دیکھ لو. یہی وجوہات، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ نوکر ہیں. صحیح ہے؟ اگر ابراہیم کے بارے میں پڑھے تو جی ہے سٹوری کی، جاؤں ڈیٹیل میں. صحیح ہے؟ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے. صحیح ہے؟ ایک وعدے کا اور دوسرا لونڈی کا. صحیح؟ تو اگر یہاں بھی اس بات کو بھی دیکھیں کہ اگر ہمارے باپ کے جو نوکر ہیں، اور یار وہ بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور ہم تکلیف میں، ہم دکھ میں، کیونکہ ہم نے اپنے باپ کو آنر دینا چھوڑ دیا. ہم نے اپنے باپ کو ڈس آن کر دیا. لیکن باپ نے ہمیں ڈس آن نہیں کیا، باپ نے ہمیں ڈس رسپیکٹ نہیں کیا. یہ ہماری اپنی ہی کچھ حرکتیں ہیں، ہمارے ہی کچھ اپنے اعمال ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم نے سب سے پہلے باپ سے محبت چھوڑی. جب باپ سے محبت چھوڑی تو دنیا کے، اس کے لوگوں سے، اس کے فرزندوں سے بھی ہم نے محبت چھوڑ دی. تو پھر کیا ہوا ہے؟ ڈیوائیڈ ہو گئی، الگ ہو گئی، احکامات بھی چھوڑ دی. وہی ساری باتیں جب اس سے دور ہو گئی. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا ہے؟ اس کو یاد آیا اور اس نے کہا کہ چاہوں کیوں نہ میں اپنے باپ کے حضور میں چلا جاؤں، واپس جاؤں اپنے باپ کے گھر میں. کلام میں لکھا ہے کہ جب اس کا باپ انتظار کیا اور اس کا باپ دور سے دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، جب اس نے قدم بڑھایا، جب ہم بھی قدم بڑھاتے ہیں اپنے باپ، ٹھیک ہے، اپنے آسمانی باپ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، رخ موڑتے ہیں، رخ پھیرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو دنیا کی باتوں سے بند کرتے ہیں، اس کے حضور میں آ جاتے ہیں. آمین. اور کئی بار ہم نے اس بات کو سیکھا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ جو نبی تھا، دیکھیں خدا کا کلام میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں، جب ہم رخ موڑتے ہیں، جب ہم خدا کی طرف نگاہ لگاتے ہیں،
صدقیہ بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. اس کو نبی نے کہا کہ تیری جو جان لے لی جائے گی، اپنے گھر کا انتظام کر لے. ٹھیک ہے. اور اس نے اپنا رخ موڑا ہے، اپنے باپ کو یاد کیا ہے. تو نبی ابھی شہر سے باہر نہ نکلا تھا، خدا نے دوبارہ اس سے کلام کیا ہے کہ جا بادشاہ سے کہہ دے کہ تیری عمر میں نے 15 برس اور بڑھا دی. ہاللیلویہ، آمین. تو جب یہ مسرت بیٹا بھی باپ کے پاس پہنچا اور باپ نے اسے دیکھ لیا ہے، تو باپ دوڑ کر گیا اور باپ نے دوبارہ سے اسے اختیار دیا، انگوٹھی پہنائی ہے، لباس پہنایا ہے اور ایک بڑی ضیافت کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے جی. جب ہم اپنے باپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اپنے خدا کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تو خدا بھی ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے. اور یہاں حنانیہ اور سفیرہ یہ خدا کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، خدا کو آنر نہیں دے رہے. انہوں نے خدا کے حضور میں وعدہ تو کر لیا ہے کہ ہماری جو زمین کا ٹکڑا جتنے کا بکے گا، وہ سارا کا سارا مال ہم خدا تیرے حضور میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر خدا کو ان کے پیسے کی یا ان چاندی کے کچھ ٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے سونا میرا ہے، چاندی میری ہے. ٹھیک ہے جی. سب کچھ اس سے بلانگ کرتا ہے. لیکن بات صرف یہ ہے خدا کو آنر کرنا، خدا سے محبت کتنی ہے. ہم خدا کے لیے، ہمارے دل کے میں، خدا کے گھر کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے فرزندوں کے لیے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک خدا کی خادمہ کو دیکھ رہا تھا، اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا. وہ ایکسپلین کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں جب ہم جائیں گے، اس سے ہم سے کچھ باتیں وہ پوچھے گا. میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا. ٹھیک ہے. میں تمہارے گھر پہ آیا، میں تمہارا دروازہ کھڑکایا. ٹھیک ہے. اور ہم اسے نہیں، خدا تو کدوں ننگا سا ہے، تو کدوں بھوکا سا ہے. ٹھیک ہے. تو نے کب ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا؟ جو محبت ہے، خدا داد محبت، وہ یہ ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھیں. اور میں نے آپ سے کہا کہ دوسروں سے بھی محبت. ٹھیک ہے جی. پھر ہم دنیا کی چیزوں پر غلبہ پائیں گے. اور حنانیہ اور سفیرہ نے بھی کچھ نقصان اٹھایا ہے. پہلے اس کا ہسبینڈ آیا ہے بڑا خوش کہ ہم جو سیکرٹ ہے، یہ سیکرٹ صرف میری بیوی اور میں جانتے ہیں کہ ہمارا لینڈ جو ہے، ہمارے جو زمین ہے کتنے کی بکی ہے، اور کوئی نہیں جانتا. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ پطرس کے پاس پہنچے تو خدا کے روح نے پطرس سے کلام کیا ہے کہ بھائی جی انہوں نے زمین کی دوسرے پیسوں کی زیادہ بکی ہے. اور پطرس اس سے کہہ رہا ہے اس کے ہسبینڈ سے کہ اتنے کی زمین بکی ہے. اس نے کہا جی ادھر ہی وہ ڈیڈ ہو جاتا، مر جاتا. اور پھر اسی کی تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی اپنے ہسبینڈ کو ڈھونڈتی ہے، اور وہ بھی یہی کرتی ہے، اور وہ بھی وہاں لوگوں کے سامنے مر جاتی. نقصان اٹھایا کیونکہ انہوں نے اپنے خدا کو، خدا کے کلام کو ڈس آنر کیا. اور آج آپ کے لیے اور میرے لیے بات ہے کہ اپنے خدا کو آنر کرنا شروع کریں. جب ہم اپنے خدا کو آنر کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم جس انوائرمنٹ میں ہیں وہ انوائرمنٹ ہمیں آنر کرنا شروع کرتے ہیں. آمین. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. ہماری اولاد ہمیں آنر کرنا شروع کر دے گی، ہمارے پیرنٹس ہمیں آنر دینا شروع کر دیں گے. اگر ہمارے تعلقات ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، وہ بھی ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو آنر دینا شروع کریں گے. آمین. ہاللیلویہ. اور میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا، اور ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، کیونکہ میں نے اپنے خدا کو آنر کیا. میں نے ہر کام میں، اپنی ہر ایک چھوٹی چیز میں اپنے خدا کو آنر کیا. آمین. میں نے کبھی بھی اپنے خدا کو اپنے فائنانسز سے نیچے نہیں رکھا. میں نے ہمیشہ اپنے خدا کو ہر بات میں اول درجہ دیا. ہاللیلویہ. آمین. میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا کہ آنر کرنے کا سٹائل ہے نا، گفٹ دینا.
ٹھیک ہے، خدا کو اب ہر چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک وے ہے، ایک طریقہ ہے خدا کے کلام کے مطابق، یہ اس کا قانون ہے، اس نے لاز بنائے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ کین اور حابل کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ بھی خدا کی حضوری میں گئے، ٹھیک ہے، ایک کی قربانی، ایک کا گفٹ جو ہے وہ قبول کیا گیا ہے اور دوسرے کا نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ سب اس کہانی سے واقف ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں، اس کے دل، دوسرے کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہے، خدا کو وہ آنر نہیں دے رہا، وہ ٹوٹے ہوئے دل سے کیسے وہ خدا کی حضوری میں گیا؟ اور خدا آپ کے اور میرے ہر پہلو میں وہ چاہتا ہے کہ خدا آپ کی اور میری زندگی میں اول ہو، آمین۔ پھر ہم دنیا پر غلبہ پائیں گے، پھر ہم دنیا کی چیزوں پر غلبہ پائیں گے، پھر ہم جو کہیں گے وہ ہو جائے گا، ہاللیلویہ۔ آپ کے کسی جگہ پہنچنے سے پہلے خدا آپ کے لیے وہ کام کر دے گا، آمین آمین ہاللیلویہ۔ جب ہم اپنے خدا کو آنر دیں گے تو آپ کا خدا آپ کو ڈبل ٹرپل آنر دے گا۔ اگر آپ کے پاس 700 بھیڑے ہیں تو وہ آپ کی بھیڑوں کو 1400 بھیڑے کر دے گا، ہاللیلویہ آمین۔ ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا ڈبل کرنے والا خدا پچھلی برکات دوبارہ سے نازل کرنے والا خدا، جب ہم اسے آنر دیں، جب ہم اسے ترجیح دیں، ٹھیک ہے جی، تو ہمیں اسے آنر دینا۔ آئے ہم ذرا دیکھیں گے رومیو کی کتاب اور اس کے 13ویں باب اور 8ویں آیت میں، پھر اس کے بعد ہم فائنڈ اپ کریں گے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی، 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ اور اگر نافع ہو تو نصیحت میں، نہیں رومیو اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ آپس میں محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، کیونکہ جو دوسروں سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت کو پورا عمل کیا ہے، آمین ہاللیلویہ۔ آگے چلتے ہیں، پہلا کرنتیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت ذرا دیکھیں، ذرا دوبارہ سے بڑی زبردست بات دیکھیے، ہم نے پہلے بھی پڑھ چکی ہیں۔ پہلا کرنتیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت جی۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے، آمین۔ افضل کیا ہے؟ محبت۔ وہ محبت۔ ایمان آپ نے رکھ لیا، دیکھیں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان سے پہاڑوں کو ہلا لیں گے اٹس گڈ، آپ اپنے ایمان سے تعلیم حاصل کر لیں گے اٹس گڈ، آپ نبوتیں کریں گے، آپ زیر زبانیں بولیں گے، ترجمے کریں گے، معجزے کریں گے، اگر آپ کے اندر خدا داد محبت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے تو لکھا ہے کہ وہ ساری چیزیں جاتی رہیں گی، ٹھیک ہے جی۔ ان ساری باتوں میں افضل کیا ہے؟ محبت۔ اور خدا سے محبت کریں تو وہ آپ کو 100 گنا زیادہ آپ سے محبت کریں، ہاللیلویہ۔ اور اس سے بڑا کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کی محبت کی انتہا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا آپ کے لیے اور میری خاطر بخش دیا، آمین۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر بھی اس نے ایک ورڈ یوز کیا ہے محبت، اس نے جہان سے کیا کی ہے؟ محبت کی ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، مینز اس کی محبت پر ایمان لائے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا ہوگا؟ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں پائے گا، آمین۔ اور وہ دنیا پر بھی غلبہ پائے گا، دنیا کے سارے کاموں پر غلبہ پائے گا، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، وہ دنیا پر اور دنیا کی باتوں پر، قانون کاموں پر غلبہ پائے گا، اور اس شخص کا یہ ایمان ہے کہ جس کے مصلوب ہونے سے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم غلبہ پا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح ہی وہ ہے محبت۔ آمین، ہاللویا۔ آئیے اپنے سر کو چکائیں گے، اپنی آنکھیں بند کریں۔ نام آپ کو بڑی برکت ہو۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنی لائف۔ ہمیں یہ جو کہانی حنانیہ اور سفیرہ کی